अस्सलाम वालेकुम, विमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। हमारा आज का प्रोग्राम इंसान के नाम। जैसा कि नाजरीन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर हफ्ते किसी न किसी ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी जिसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है इंसानियत की अपलिफ्ट के हवाले से। आज मैंने आपको जिस मेहमान से मिलवाना है वो उनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और उसकी खूबसूरती उनकी बातों में और उनकी शख्सियत में झलकती है। वो गिलगित बल्तिस्तान में खपलू के इलाके से बिलोंग करते हैं। वहीं से उनकी इब्तदाई तालीम है, फिर उन्होंने कुछ देर कराची में पढ़ा, इस्लामाबाद में पढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा और फिर उसके बाद वो इस वक्त स्कर्दू में हाई कोर्ट में रहे और इस वक्त गिलगित में सीनियर रजिस्ट्रार हैं, चीफ कोर्ट हैं। तो उनको आपसे मिलवाने का मकसद ये है कि उन्होंने अपने इलाके में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि इंसानियत की खिदमत के खाते में आते हैं। वो सिर्फ अपनी पोस्ट को नहीं इस्तेमाल करते, जो उनकी पोजीशन है उसको नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वो खुद एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक और बहुत ही मिलनसार इंसान है। तो चलते हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए आज क्या कुछ इंसानियत की खिदमत के हवाले से बताने के लिए रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बादशाह साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे आज मेहमान हैं, बल्कि आज हम आपके घर आपके मेहमान हैं, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। तो जी मैं जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पहले अपना तारुफ हमें ये कराएं कि आप इस इलाके में क्या कुछ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आपने इतने बड़े फॉर्म पे मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया और ये अपनी बड़ी अच्छी बात की कि मेरा ताल्लुक़ जो है इस इलाके से है, गिलगित बल्तिस्तान, जो कि अज़ खुद बहुत ही दूर इलाका है। और खपलू तो पाकिस्तान का एक कोना है, उसके बाद एक तरफ चाइना और एक तरफ हिंदुस्तान के बॉर्डर्स मिलते हैं। तो खपलू अपने आप में एक खूबसूरत इलाका भी है और तारीख़ी हवाले से भी इसके बहुत इम्पोर्टेंस है खपलू की, तो वो एक अलग से चैप्टर है। मैंने इब्तदाई तालीम खपलू प्राइमरी स्कूल खपलू ग्रामीण से हासिल की और फिर उसके बाद मैट्रिक किया खपलू से। फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं कराची चला गया, वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया और इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। और आपका जो टॉपिक है इंसानियत की खिदमत, मैंने जब से होश संभाला मेरे जहन में ये बात थी मैं किसी तरीके से इंसानियत के लिए काम करूं। और मेरा मोटो था शुरू से ही, बहुत बचपन से, माई रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत बचपन से काम किया, बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं मुंसलिक हुए, वॉलंटरीली मैंने बहुत काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसके बाद फिर मैंने खुद अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। शुरू में मैं जब स्टूडेंट था तो उसका नाम था ICM ट्रस्ट, इब्राहिम चोपा मेमोरियल ट्रस्ट। मैंने अपने वालिद साहब के नाम से ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट का मोटो था कि जैसे मैंने आपको कहा कि माई रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी, और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करो। इस जज्बे के तहत मैंने उसको शुरू किया। उसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैं काम करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं, तो मैं देखता था कि मुझे कौन से प्रोफेशन को मुझे अडॉप्ट करना चाहिए और जहाँ से इंसानियत की खिदमत हो, अपने हिसाब से, अपनी मेंटालिटी के हिसाब से और अपनी सोच और विजन के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि लॉ मैं करूं, बचपन से सोचा, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े बड़े इनकलाबी शख्सियात, लीडर्स, जिन्होंने कौमों को बनाया, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की और जिन्होंने इंसानियत को तालीम दी, उनका ताल्लुक इस प्रोफेशन से था। तो मैं उनको हमेशा आइडलाइज करता था, उन लोगों को जिसमें दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स, वकला, जजेस और लीडर्स जिन्होंने कौमों की तकदीर बदली। जैसे कि हम अपने मिसाल लें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए। मैंने उनको सोचा कि मैं इनको अपना मशग़ला बनाऊं। मैंने इस जज्बे के तहत लॉ किया। लॉ करने के बाद अभी जो मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की उसके मैंने बुनियाद रखी और मैंने वॉलंटरीली बहुत काम किया इसके ऊपर। मैंने एक ट्रस्ट बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया। अच्छा, फिर मैंने ह्यूमन राइट्स विंग्स बनाया जहाँ पे मैं लोगों के लिए फ्री सर्विसेज में देता था,
کسی کی ساتھ زیادتی ہوتی تھی، بچے ہوں بوڑھے ہوں، وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، خواتین بے شمار خواتین، ان کو میں نے سروسز پرووائڈ کی اپنے فارم سے، ان کے حقوق ان کو دلائے، جہاں زیادتی ہوتی تھی میں کھڑا ہوتا تھا۔ جی، میں یہاں پر آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گی کہ پچھلی دفعہ جب میں آپ کے پاس اسکردو آئی تھی، بچوں کے ساتھ ہم نے وزٹ کیا تھا، تو ایک کیس آپ کے پاس چل رہا تھا، ایک بچی کا کیس تھا، تو آپ کی بات نے مجھے بہت امپریس کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں نا میرے پاس آتے ہیں، تو میں اس وقت جج کی بجائے باپ بن کے ان کے لیے سوچتا ہوں۔ تو یہ بات مجھے بہت ایسی لگی کہ مجھے لگا کہ کتنی آپ کے اندر انسانیت کے لیے جذبہ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں میری جورسڈکشن میں آتے ہیں وہ سب میرے لیے بچے ہیں، تو اس کا پھر رزلٹ بھی بہت اچھا نکلتا ہے۔ میں اسی کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس طرف۔ میں نے وکالت کی، پھر کافی عرصہ 10 سال آلموسٹ میں نے وکالت کی، اس جذبے کے تحت میں کچھ کر سکوں۔ پھر اس کا تو مجھے لگا کہ وکالت میں مجھے ڈیپینڈنٹ ہونا ہے، میں خود سے کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا، میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے کسی کا محتاج ہونا پڑتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ پھر میں تھوڑا سا اس ججمنٹ میکنگ کی طرف میں جاؤں جہاں خود فیصلے لے سکے۔ میں نے پھر جوڈیشری جوائن کی، اور جوڈیشری جوائن کرنے کے بعد میں نے دوسرا اپنا ایک موٹو، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، میں نے بنا لیا کہ خدمت تو مجھے وہیں ادھر ہر حال میں کرنی تھی، تو میں اپنے ضلع میں جہاں میں کام کرتا ہوں ایز اے جج، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ضلع کے اندر جتنے بھی معصوم لوگ ہیں جو میرے پاس کیسز لے کے آتے ہیں یا جن کی ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو ہمیشہ ان کے باپ کی جگہ پہ رکھتا ہوں، اور بے شمار کیسز ہم نے نپٹائے، اللہ کا شکر ہے، ود ان نو ٹائم، میں ٹائم بھی نہیں لگاتا۔ اور جو اسپیسیفک کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ایک لڑکی بیچاری مس گائیڈ ہوئی تھی، کراچی سے وہ اسکردو پہنچی کسی طریقے سے۔ اسکردو میں پھر جن لوگوں نے اس کو اس کا جان ساتھ دے کے یا اس کو مس گائیڈ کر کے لے کے آئے، وہ مکر گئے ان سے، تو واپس وہ اس کے لیے خطرات تھے اپنے گھر میں جانا، اور گھر والوں کی طرف سے ان کو کافی اس کو دھمکیاں آپ کی ذاتی دلچسپی ہوتی ہے ہر کیس میں کہ اس میں جو جسٹس ہے وہ پریویل کرے، اور پریویل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کوشش کرتا ہوں، تو یہی بات تھی جس نے مجھے اپیل کیا کہ میں آپ سے ضرور بات کروں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس سارے عرصے میں کون سا کیس تھا جو آپ کو بہت مشکل لگا، جس کا فیصلہ کرتے وقت آپ کو لگا کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ بالکل ختم ہو جاتا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے کہ میں سچ کو ثابت کر دوں، میں پہنچا دوں اس کو اپنی جگہ تک، کوئی ایسا کیس جو آپ کے سامنے آیا؟ میں اسی بات کو ذرا پہلے مکمل کرتا ہوں۔ پھر وہ ایک لڑکی آئی تھی، اس کے بعد پھر وہ پولیس والوں نے اس کو پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد دارالمان بھیجنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا تھا کہ اس کو دارالمان بھیجیں گے تو وہاں پہ یہ سیف نہیں ہے، تو اس کے فیوچر کے مسائل نہ ہم کسی کا حوالہ کر سکتے تھے۔ تو بہرحال ہم نے پھر آؤٹ آف دا وے جا کے پھر اس میں انٹرفیئر کیا، فائنلی ہم نے اس کے، میں خود باپ بن کے میں نے اس کے رشتہ کرا دی وہاں پہ، اور اللہ کا شکر ہے وہ آباد ہے ابھی اپنے خاوند کے ساتھ۔ باقی فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے میں کبھی نہ ہمیں جھجک ہوتی ہے نہ ہمیں مشکلات پیش آتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے لائن ڈرا کرنا ہے ہم نے بیڈ اینڈ گڈ، صحیح اور غلط کے بیچ، اور جہاں ہمارے ضمیر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم یہ صحیح کرنے جا رہے ہیں اور یہ چیز صحیح ہے، تو جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے تو پھر کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، نہ ہمیں کسی سے ڈر ہوتا ہے نہ ہمیں کسی کی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم کر دیتے ہیں۔ تو جو بس اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے ذہن میں پلان ہے کہ ہم کیا کریں جس سے کہ ہم پاکستان کی یوتھ کو امپروو کر سکیں اور انسانیت کی خدمت کرنے کی طرف لوگوں کو مائل کر سکیں؟ اس کے لیے کوئی پلان، کوئی آپ کے ذہن میں وہ بات جو آپ شیئر کریں اور لوگ اس کو فالو کر سکیں؟ دیکھیں جی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی قوم کے لیے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر، اور پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر انسانیت بہت کم
اور بہت سارے علائشیں جو مختلف فرقوں کی صورت میں، قوموں کی صورت میں، علاقائیت کی بنیاد پہ وہ تعلیم ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. یعنی رنگ، نسل، جی مذہب، بالکل، کلچر میں جی بٹے جی جی پڑے ہیں جی ہم، جی جس بالکل، کا جی ہم پہ بالکل. بہت اور زیادہ ایک افیکٹ ہے آئیڈیل نیگیٹو. سوسائٹی کے لیے، ایک آئیڈیل سوسائٹی کے لیے جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، جو کچھ اب تک ہمیں تعلیم ملے ہیں اس طبقاتی اور مختلف رنگ نسل کے بنیاد پہ، اس کو ہمیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے ہماری ایک دفعہ برین واش ہو کہ بھئی یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل جو تعلیم ہے، اصل جو مقصد ہے وہ انسانیت ہے. اور انسانیت کو بیس بنا کے جب ہم اپنے نسلوں کو تعلیم دیں گے، اور جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے اندر صرف انسانیت کے بل بوتے پر اور صرف انسانیت کے ناطے جو علم حاصل کریں اور اپنی انرجیز اس کے اوپر لگا دیں، تو کوئی وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں انسانیت، عدل و انصاف اور مساوات کا بول بالا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ عباس چوپا صاحب نے ہمیں جو رہنمائی کی ہماری یوتھ کے لیے اور جنرلی انسانیت کی اپلفٹ کے لیے. یہ ضروری ہے کہ ہم جو رنگ، نسل، مذہب، کلچر میں بٹے ہوئے ہیں اس میں سے نکلیں. جو ہم نے کسی خاص فرقے، خاص مذہب، خاص کسی کلچر سے جو چیز اڈاپٹ کر لی ہے اور ہم اس کے ساتھ سٹک کر گئے ہیں، اس میں سے نکل نہیں پا رہے، اس کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب یونائٹڈ ہو کے ایک طریقے سے سوچنا شروع کریں اور ہماری بنیاد انسانیت ہو. جب ہم انسانیت کے حوالے سے ایک ہو کے سوچنا شروع کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ بہترین جگہ پہ آ کے کھڑے ہوں گے. اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ نے کے بعد. تھینک یو.